الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز اور محترم صدر اجلاس، ناظم اعلیٰ صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا، اسٹیج پر تشریف فرما معزز اور مکرم علماء اکرام، اور باگل کوٹ اور دور دراز سے تشریف فرما آپ تمام خواتین اور مرد حضرات، معزز حاضرین، جیسا کہ آپ نے سنا، مجھے آپ کے سامنے میاں بیوی کے حقوق سے متعلق چند باتیں رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیج پر معزز علم والے بڑی شخصیتیں تشریف فرمائیں، یہ جسارت کی بات ہے کہ ان کے سامنے مجھے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے، اور جو بھی خطا ہوگی انشاءاللہ علماء اس کی اصلاح کریں گے، اسے درست فرمائیں گے انشاءاللہ۔ حاضرین، میاں بیوی، شوہر اور بیوی کا یہ جو رشتہ ہے، شریعت کہتی کہ نکاح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ میاں بیوی کا یہ رشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، بلکہ اس کائنات کی ابتدا اسی رشتے سے ہوئی۔ آپ خطبہ جمعہ میں سنتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، لوگوں اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جوڑا بھی بنایا تھا۔ کائنات کی ابتدا اسی جوڑے سے ہوئی ہے، میاں بیوی کے رشتے سے ہوئی ہے۔ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے نکاح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کی نشانی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ انبیاء اور مرسلین کی سنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو مبعوث کیا، ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائیں اور اولاد بھی عطا کی۔ یہ رسولوں کی سنت ہے۔ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے نعمت کے ساتھ، سنت کے ساتھ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی مسئولیت ہے۔ نکاح یہ چند لمحوں کی ملاقات نہیں، یہ نکاح چند دنوں کی بات نہیں، یہ پوری زندگی کی ذمہ داری ہے۔ آپ جانتے ہیں عبادتیں موقت ہوتی ہیں، آپ ظہر کا وقت ہو گیا، آپ ظہر پڑھ لیں، ظہر کی نماز ہو گئی، پھر اگلے دن آپ کو ظہر ملے گی، یہ موقت عبادت ہے۔ لیکن نکاح ایسی مسئولیت اور ذمہ داری ہے کہ جب تک انسان باحیات ہے، اگر وہ اس نیکی پر باقی رہنا چاہتا ہے، آخر تک اسے ذمہ داری نبھانی ہے۔ اور یہ جو ذمہ داری نبھانا ہے، انسان میاں بیوی کا رشتہ مختلف مراحل سے ہو کر گزرتا ہے۔ حالات ایک جیسے نہیں ہوتے زندگی میں، چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ قرآن کہتا ہے انسان کی زندگی خیر و شر سے عبارت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ خیر و شر کا مطلب انسان کی زندگی میں صحت کے ساتھ بیماری ہے، مال کے ساتھ فقیری ہے، طاقت کے ساتھ کمزوری ہے۔ انسان ان مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ اب چونکہ اس کی بیوی اس کی شریک حیات ہے، اسے پوری زندگی ان سارے مراحل میں اسے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ صحت میں بھی وہ ساتھ ہے، بیماری میں بھی وہ ساتھ ہے، تنگی میں بھی ساتھ ہے، کشادگی میں بھی وہ ساتھ ہے۔ لہٰذا چونکہ اسے پوری زندگی یہ رشتہ مسلسل لے کر چلنا ہے، اس کے لیے تقاضے ہیں۔ شریعت کہتی ہے یہ علم کے بغیر، یہ فہم کے بغیر، یہ حکمت کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ سفر صحیح ڈھنگ سے ادا کر سکیں۔ اس لیے شریعت نے میاں بیوی کے حقوق طے کیے ہیں۔ ان حقوق کا ہم میں سے ہر شخص خیال کرے، اللہ تبارک و تعالی زندگی کو ہمارے لیے آسان کرے گا۔ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے، ہم میں سے ہر شخص کو یہ جان لینا چاہیے میاں بیوی کا یہ رشتہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پہ بہت بڑی ذمہ داری رکھی ہے، بہت بڑی ذمہ داری رکھی ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں متعدد آیتیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مرد کو بھی اور عورت کو بھی، دونوں کو بھی تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت عمرو بن احوص جشمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، خطبہ حجۃ الوداع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج کیا، وہ پہلا اور آخری حج تھا، اور آپ نے اس حج میں جو خطبہ دیا خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، جس خطبے نے انسانی تاریخ کا رخ پلٹ
دیا, جس خطبے نے انسانی اقدار کو طے کیا, جس خطبے نے انسانوں کو انسانیت سکھائی ہے, اس خطبے میں پیارے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی کے رشتے کو بھی ذکر کیا. عمرو بن احوص جشمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے اپنے آخری حج میں آخری خطبہ, آپ نے جو خطبہ دیا اس خطبے میں آپ نے میاں بیوی کا تذکرہ کیا. سبحان اللہ, کیونکہ بات بڑی اہم ہے, یہ انسان کی بہت بڑی ذمہ داری اور مسئولیت ہے. اور آپ کا یہ جو اجتماع تھا حجۃ الوداع کا خطبہ, اللہ کے نبی کی زندگی کا سب سے بڑا اجتماع تھا. سارے صحابہ کی بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ جمع ہوئی تھی. پوری زندگی کبھی اتنی بڑی تعداد رسول کے ساتھ جمع نہیں ہوئی. اس خطبے میں جتنے صحابہ آپ کے ساتھ تھے, پوری زندگی اتنا بڑا اجتماع کبھی نہیں ہوا. آپ نے اس اجتماع میں لوگوں کو تعلیم دی. آپ نے کہا لا استوصوا بالنساء خیرا, آپ نے کہا لوگوں خبردار ہو جاؤ اور سنو, استوصوا بالنساء خیرا, عورتوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس بات کی. آپ نے وصیت کی حجۃ الوداع کے موقع پر, جس خطبے کے آخر میں آپ نے کہا فلیبلغ الشاہد الغائب, آپ نے کہا جو لوگ میرے اس خطبے میں موجود ہیں میری ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچائے جو یہاں خطبے میں میرے شریک نہیں ہیں. یعنی پوری امت کے لیے آپ نے پیغام دیا, اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور آگے پیارے رسول نے کہا عورت پر شوہر کے حق ہے اور شوہر پر اس کے بیوی کے حق ہے, ان دونوں پر اللہ تبارک و تعالی نے حق رکھے ہیں. ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے. بہت تفصیل کا وقت میرے پاس نہیں ہے, چند مختصر باتیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات, حقوق کی جب بات آتی ہے, سب سے بڑا حق, سب سے عظیم حق ایک بیوی پر اور ایک شوہر پر, دونوں پر مشترک حق یہ ہے کہ ہر شخص چاہے مرد ہو کہ عورت ہو زندگی میں دیندار بنے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے, پرہیزگار بنے. یہ سب سے بڑا حق ہے. جو پرہیزگار نہیں ہے, متقی نہیں ہے, وہ کسی حق کو ادا نہیں کرے گا, بیوی کے حق کو کیا ادا کرے گا. یہ سب سے بنیادی حق ہے کہ ہم زندگی میں اللہ کا تقوی اختیار کریں, اللہ سے ڈریں. اگر اللہ کا تقوی نہیں ہے کوئی حق آپ نہیں ادا کریں گے, کسی کا حق آپ ادا نہیں کریں گے. جب اللہ کا ڈر نہیں ہے پھر کون سا ڈر ہمارے دل میں ہوگا, کون سا قانون ہمیں روک سکے گا. پہلی بنیادی بات ہے حق کی, ہم دیندار ہوں. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ذمہ داروں کو بھی کہا. آپ نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, وہ لوگ جو سرپرست تھے لڑکیوں کے, آپ نے انہیں مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تمہارے پاس دیندار رشتہ آئے تو فزوجوہ, نکاح کرا دو. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو سماج میں بہت بڑا فتنہ ہوگا, فساد ہوگا. اور آپ نے مردوں سے کہا کہ لوگ خوبصورتی دیکھ کے نکاح کرتے ہیں, دولت دیکھ کر نکاح کرتے ہیں, خاندان دیکھ کر نکاح کرتے ہیں. آپ نے کہا فاظفر بذات الدین تربت یداک, بخاری کی روایت میں آپ نے کہا تم دینداری کو منتخب کرو. پیارے رسول نے مردوں کو بھی یہی حکم دیا اور عورت کے ذمہ داروں کو بھی آپ نے یہی حکم دیا کہ دینداری کو بنیاد بناؤ, نکاح سے پہلے ہی. کیوں؟ کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دینداری جب بنیاد ہوگی نکاح کے بعد بھی انسان اپنے حق کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرے گا. دونوں کو آپ نے ذمہ داری دی کہ دینداری کو بنیاد بنائیں. مال کو بنیاد بنایا, بہت بڑا گھاٹا ہو گیا تجارت میں, تجارت تباہ ہو گئی. اب بیوی گھر میں ہے, شوہر گھر میں ہے, اخلاق اچھے نہیں, دینداری نہیں, پھر گھر کیسے چلے گا؟ خوبصورتی دیکھ کر نکاح کیا, اللہ نہ کرے لا قدر اللہ کوئی حادثہ ہوا, عورت کی پوری خوبصورتی ختم ہو گئی. اب خوبصورتی بھی گئی, مال بھی گیا, اب جو باقی ہے وہ یہی کہ آپ ان کے ساتھ زندگی گزاریں. اخلاق نہیں تو پھر گھر میں کیسے سکون ہوگا, کیسے اطمینان ہوگا؟ نکاح سے پہلے بھی دینداری ہو, اور نکاح ہو گیا ہے, اب کچھ نہیں کر سکتے, ہم اپنے عقد میں باقی ہیں, اب اس عقد کو پورا کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والوں اپنے پیمان کو پورا کرو. اور سب سے بڑا عقد عقد نکاح ہے, اسے پورا ہی کرنا ہے. تو نکاح کے بعد بھی حق کو ادا کرنے کے لیے سب سے زیادہ ہمیں دیندار ہونا ہوگا, اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہوگا. حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے ان سے سوال کرتا ہے کہ میرے پاس میری بیٹی کے لیے بہت سارے رشتے آئے ہیں, کئی رشتے آئے ہیں, میں کہاں اس کا نکاح کروں؟ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مشورہ دیا, کہا کہ دیندار جو شخص ہے اس سے نکاح کرا دو. کیوں؟ کہا کہ اگر وہ محبت کرے گا
تو وہ محبت کے ساتھ رکھے گا. وَإِن كَرِهَهَا اگر محبت دل میں نہیں پیدا ہوئی تو دینداری کی وجہ سے لم يظلمها اس پہ کبھی ظلم نہیں کرے گا. سبحان اللہ, کتنا بہترین مشورہ دیا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما نے. آپ نے کہا دیندار سے نکاح کرو اپنی بیٹی کا, اگر محبت رہے گی تو زندگی چلے گی, اگر اللہ نہ کرے محبت نہیں ہو پائی اس سے تو کم از کم لم یظلمها, وہ دینداری کی وجہ سے کبھی اس پہ ظلم نہیں کرے گا. سبحان اللہ, یہ پہلی بنیادی بات ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقوی کو اختیار کریں, دیندار بنے, پرہیزگار بنے, اللہ سے ڈریں تاکہ ہم ان کے حقوق کو ادا کر سکیں. اور آپ جانتے ہیں میاں بیوی کا رشتہ ہے, اس رشتے کو توڑنے کی بہت کوشش کی جاتی ہے, اور سب سے زیادہ کوششیں کرنے والوں میں ابلیس ہے. ابلیس جو کہ کھلا دشمن ہے اہل ایمان کا. اس ابلیس کے بارے میں پیارے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث میں کہ شیطان نے, ابلیس نے اپنا عرش, اپنا تخت سمندر پر رکھا ہے اور اپنی فوج کو وہ روانہ کرتا ہے, انسانی آبادیوں میں بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں. پیارے رسول فرماتے ہیں جب وہ اس کے پاس لوٹ کر آتے ہیں اور ہر شیطان اسے خبر دیتا ہے میں نے لوگوں سے یہ گناہ کروائے اور یہ فساد میں نے لوگوں میں ڈال دیا, تو ابلیس کو اتنی خوشی نہیں ہوتی. ایک شیطان آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان برابر اختلاف ڈالا, ان دونوں کے دلوں کو برابر خراب کرتا رہا, حتی فرقت بینہ و بین زوجہا, یہاں تک کہ میں نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا, دونوں کا طلاق ہو گیا, خلا ہو گیا. تو اللہ کے نبی فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام ابلیس جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دھتکارا ہوا ہے, انسانوں کا کھلا دشمن ہے, جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے پوری طاقت لگائی ہے, ابلیس اس شیطان کو قریب کرتا ہے اور اسے اپنے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے نعم انت, اصل کام تو تم نے کیا ہے, کتنا بہتر تو ہے. یعنی ابلیس جیسا مردود جس نے کفر کو شروع کروایا, جس نے شرک کی شروعات کی, ایسا ابلیس بھی اس شیطان کو قریب کر کے کہتا ہے نعم انت. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اچھا تو ہے, تو نے اس سے سب سے بڑا کام کیا. کیوں میرے بھائیوں, اگر ہم نے حق کو ادا نہیں کیا, یہ دو زندگیوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ دو جانوں کا معاملہ نہیں ہے, میاں بیوی کا معاملہ دو خاندانوں کا معاملہ ہے. میاں بیوی سے خاندان بنتے ہیں, خاندان سے سماج بنتا ہے. ان دونوں کا الگ الگ ہو جانا یہ معمولی بات نہیں ہے, ان کا چین و سکون بھی تباہ ہوتا ہے, خاندانوں کا چین و سکون بھی تباہ ہوتا ہے, اور بچے بھی بگڑ کر تباہ ہو جاتے ہیں. یہ ان لوگوں کا الگ ہونا یہ بہت بڑی آفت ہے, بہت بڑی مصیبت ہے. لہٰذا ہم میں سے ہر شخص اپنے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے. اور افسوس کی بات ہے کیا ہے, ہم سب کا مزاج ہے کہ جب ہمارا حق لینے کی بات آتی ہے ہم میں سے ہر شخص سب سے آگے ہوتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا, انہوں نے ویسے کیا. لیکن جب حق دینے کی بات آتی ہے ہم سے پیچھے کوئی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارا پڑوسی اچھا ہو, لیکن آپ سوچیں کیا آپ ایک اچھے پڑوسی ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ میری بیوی اچھی ہو, کیا ہم یہ سوچتے ہیں کیا میں اس کے لیے اچھا شوہر ہوں؟ آپ چاہتے ہیں ماں باپ میرے ساتھ اچھے ہوں, آپ یہ سوچیں کہ آپ ماں باپ کے لیے ایک اچھی اولاد ہے. شریعت ضابطہ دیتی ہے, پیارے رسول نے حدیث میں فرمایا کہ تمہارے اوپر جو لوگوں کے حق ہیں پہلے اسے ادا کرنے کی فکر کرو, اور جو تمہارے حق لوگوں کے پاس ہیں اللہ سے دعا کرو کہ انہیں اللہ توفیق دے کہ وہ بھی ان کا حق ادا کرے. لیکن آپ نے کہا سب سے پہلے تمہارے اوپر جو حق ہے ان حقوق کو تم ادا کرو. پہلا حق ہے دینداری, اور اس کے بعد شریعت اسلامیہ کہتی ہے خواتین کی جب بات آتی ہے خواتین پر شوہر کے حقوق ہیں. سب سے پہلا حق تو شوہر کا بیوی کے اوپر یہ ہے کہ بیوی شوہر کی فرما بردار ہو, اطاعت گزار ہو, اس کی بات مانتی ہو اور اس کی بات کو قبول کرتی ہو, اس کے احترام کے ساتھ اس کی اطاعت کرتی ہو. یہ سب سے پہلا اور سب سے عظیم حق ہے. قرآن کہتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. قرآن کہتا ہے فالصالحات, نیک عورت کون ہے؟ قانتات, نیک عورت قانتات ہے, وہ نیک عورت ہے جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہے. اللہ نے نیک عورت کا تعارف کرایا, نیک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو. یہ سب سے بڑا اور عظیم حق ہے. بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کے حق کے بعد ایک عورت پر اس کے شوہر سے بڑھ کر کسی اور کا حق نہیں ہے.
اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق ایک عورت پر اس کے شوہر کا ہے، اس کی فرما برداری کرے، اس کی اطاعت کو قبول کرے۔ عورت اگر اس حق کو ادا نہیں کرتی وہ گھر کبھی سکون اور اطمینان سے نہیں چل سکتے۔ جو اپنے شوہر کو بڑا سمجھ کی تسلیم نہ کرتی ہو اس گھر میں کبھی سکون نہیں ہو سکتا۔ اولیاء کی ذمہ داری ہے، وہ لوگ جو لڑکیوں کے سرپرست ہیں ان بچیوں کی تربیت دے کہ شوہر کی اطاعت کی جاتی ہے، اور اس کی اطاعت اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق ہے جو ایک عورت کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا سنن ترمذی کی حدیث میں آپ نے کہا شوہر کا حق اتنا عظیم ہے، اگر دنیا میں کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنی بیوی، عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ اگر جائز ہوتا، جائز نہیں ہے، اگر جائز ہوتا تو میں حکم دیتا۔ کیوں؟ اتنا بڑا حق ہے شوہر کا، اتنا بڑا حق ہے اس عورت پر اپنے شوہر کا، لہذا فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو۔ اور دوسرا حق یہ ہے عورت کے اوپر اپنی شوہر کا، وہ یہ کہ شوہر کے احسان کو وہ قبول کرے۔ عورت کو کبھی نافرمان اس معنی میں نہیں ہونا چاہیے بالخصوص کہ وہ ناشکری ہو۔ شوہر کی نعمت سے وہ راضی نہیں، شوہر کی کوششوں سے وہ راضی نہیں۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کی ناشکری ہے، وہ عورت جو اپنے شوہر کے احسان کو نہیں مانتی، یہ اہل ایمان اور اہل تقوی کی علامات میں سے نہیں ہے، بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخسوف کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی، اور نماز کے دوران اللہ کے نبی تھوڑا آگے بڑھے، اور نماز کے دوران آپ پیچھے بھی ہٹ گئے۔ نماز سے جب فارغ ہوئے آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی نماز میں آپ تھوڑا آگے بڑھے اور آپ تھوڑا پیچھے ہٹ گئے، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ پیارے رسول نے فرمایا کہ نماز کی حالت میں اللہ نے مجھ پر جنت اور جہنم کو پیش کیا۔ حالت صلاۃ میں پیارے رسول کو جنت و جہنم کے مناظر دکھائے گئے۔ جب آپ کو جنت دکھائی گئی آپ آگے بڑھے، اور جب آپ کو جہنم دکھائی گئی آپ پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے فرمایا جب میں نے جہنم کو دیکھا فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء، آپ نے کہا میں نے جہنم میں دیکھا ان میں اکثریت عورتوں کی ہے، بِكُفْرِهِنْ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ صحابہ نے کہا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کریں گی؟ آپ نے کہا نہیں، اس کفر سے مراد ان کے شوہروں کا کفر ہے، ان کی ناشکری ہے، ان کی ناقدری ہے۔ بیوی کے اوپر حق ہے شوہر کا کہ جب ساتھ ہم نے عقد نکاح میں ایک دوسرے کو قبول کیا ہے، اب شوہر کے ساتھ چلے، اس حال میں بھی چلے کہ کشادگی ہے، اس حال میں بھی چلے کہ تنگی ہے، اس حال میں بھی ساتھ ہو کہ وہ صحت مند ہے، اس حال میں بھی ساتھ ہو کہ وہ بیمار ہے۔ عورت کا یہ کردار بڑا معیوب اور افسوسناک ہے۔ آپ خبریں سنتے رہتے ہیں عورت نے طلاق لے لی، خلا کا مطالبہ کیا، کیوں؟ کیونکہ شوہر جو اخراجات کے لیے پیسہ دیتا ہے وہ پیسہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، جبکہ بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے۔ وہ جو عیش و عشرت کی زندگی چاہتی ہے وہ اس کا شوہر نہیں دے رہا ہے، اس کے لیے وہ مطالبہ کرتی ہے۔ یہ عورت کبھی دیندار عورت نہیں ہو سکتی جو اپنے شوہر کے ناشکری کرتی ہو، اور ایسے حالات میں جس حالات میں بیوی کی ضرورت ہوتی ہے اس حالات میں اس کا ساتھ چھوڑ دے۔ میرے بھائیوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اسوہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا امت کی ہر عورت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت جبکہ طلاق اور خلے کے واقعات عام سے عام تر ہوتے جا رہے ہیں، اور اس سوشل میڈیا کے فتنے کے ذریعے سے عورت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ رہیں، آپ منفرد رہ کر زندگی گزاریں، سکون اسی میں ہے۔ عورتوں کو گھروں سے جدا کیا جا رہا ہے، اور مکمل طور پر ایک سازش کے تحت ان خاندانوں کو توڑا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس موقع پر حضرت خدیجہ کے کردار کو یاد رکھیے، بیوی کیسی ہوتی ہے، بیوی کو کیسے اپنے شوہر کا حق ادا کرنا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی گھبرا گئے، فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے اور سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوتی ہیں، آپ گھبرا کر گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ گھر جانے کے بعد آپ کہتے ہیں مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ جب آپ کو چادر اڑائی جاتی ہے، آپ کے اہلیہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا آپ کے سراہنے آ کر بیٹھ جاتی ہیں، اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں، اطمینان دیتی ہیں، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اپنے آپ پر خوف کرنے لگا۔ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہتی حضرت خدیجہ ام المؤمنین ہرگز نہیں، آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ حق میں دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ مجبوروں اور وہ لوگ جو کام نہیں کر سکتے ان کا تعاون کرتے ہیں۔ اللہ
آپ کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. زبان سے تسلی دیتی ہیں اور پھر اللہ کے نبی کو لے کر جاتی ہے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس, جن کے پاس نصرانیت کا علم تھا, انجیل کا علم تھا. ان کے پاس لے جاتی ہیں کہ بتاؤ میرے شوہر کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے. زبان سے تسلی دی اور پھر عملی طور پر انہیں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے کر گئی. سبحان اللہ, ایک ایسا عظیم کردار ہے کہ ایسے مشکل وقت میں بیوی اپنے شوہر کے سراہنے ہے اور زبان سے بھی تسلی دیتی ہے اور ساتھ چلتی ہے ورقہ بن نوفل کے پاس تاکہ شوہر کو اطمینان ہو جائے. آج ایسا کردار مفقود ہے میری بہنوں. آج ضرورت ہے کہ ام المؤمنین ان کا کردار اختیار کیا جائے. اور اب جانتے ہیں اس پوری کائنات میں سب سے پہلے رسول پر ایمان لانے والی یہی حضرت خدیجہ بنت خویلد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام کو قبول کیا اور ابتدائی دنوں میں جو مشقتیں ہوئی ان مشقتوں میں برابر رسول کے ساتھ رہی. اب جانتے ہیں کیسے مشکل حالات آئے. ایسا وقت بھی آیا کہ رسول اور صحابہ کا اور بنو ہاشم کا بیکاٹ کیا گیا, پہاڑیوں میں انہیں رہنے پہ مجبور کیا گیا. اس تنگی کی حالت میں بھی خدیجہ بنت خویلد پیار رسول کی وہ بیوی ہے جو اس تنگی کے وقت گھاٹیوں میں بھی رسول کے ساتھ رہی, جن کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبریل آئے اور جبریل آ کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہذہ خدیجہ اتتک, اے اللہ کے نبی خدیجہ آ رہی ہیں, خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں. ان کے ہاتھ میں کوئی برتن ہے وہ آپ کے پاس آ رہی ہیں. فاذا اتتک, اے اللہ کے نبی خدیجہ آپ کے پاس آ جائے. فقرأ السلام علیہا من ربها ومنی, اے اللہ کے نبی خدیجہ آپ کے پاس آئے تو انہیں اللہ کا سلام سنا دینا اور میری جانب سے سلام سنا دینا. اہل علم کہتے ہیں اس پوری کائنات میں صرف ایک عورت ایسی ہے جسے اللہ کی طرف سے سلام دنیا میں بھیجا گیا ہے. السلام اللہم انت السلام ومنک السلام, اے اللہ تو ہی سلام ہے, سلامتی تیری طرف سے ہے. اس سلامتی والے اللہ نے خدیجہ کو ان کی زندگی میں سلام بھیجا. اس کائنات میں خدیجہ کے علاوہ کسی اور کو یہ خوشخبری نہیں ملی اور کہا جبریل نے اے اللہ کے نبی سلام سنائیے, اللہ کا بھی اور میرا بھی سلام سنائیے. وبشرها ببیت, اور خوشخبری دیجئے اللہ نے خدیجہ کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کیا ہے. من قصب, ایسا گھر جو اللہ نے موتی سے بنایا ہے, خولدار موتی سے اللہ نے خدیجہ کے لیے جنت میں گھر بنایا ہے. لا صخب فیہا ولا نصب, جس گھر میں نہ کوئی آواز ہوگی نہ کوئی تھکان ہوگی. آپ غور کیجئے خدیجہ کو کیا خوشخبری ملی, اللہ کی طرف سے سلامتی کی خوشخبری. موتیوں کا گھر ان کے لیے جس میں کوئی آواز نہیں, کوئی تھکان نہیں. علماء کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پیارے رسول پر ایمان کو قبول کیا. دین کے معاملے میں رسول کے اوپر انہوں نے ایسا وقت نہیں لایا کہ رسول کو گھر میں آواز اٹھانی پڑے اور گھر والوں گھر کی بیوی کے لیے کوشش کرنی پڑے. آپ کو آواز بلند کرنے کا موقع نہیں دیا بلکہ سب سے پہلا آپ پر اسلام کو قبول کر لیا. اسی لیے اللہ نے جنت میں وہ گھر انہیں دیا ہے جہاں کوئی آواز نہیں ہوگی اور کوئی تھکان بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ خدیجہ نے بڑی تھکان برداشت کی اللہ کے لیے, آپ کے ساتھ گھاٹیوں میں رہی, اپنا مال دے دیا تاکہ آپ اللہ کے راستے میں دعوت کا کام کریں. میرے بھائیوں یہ بیوی کا کردار ہے, شوہر کے ساتھ با اخلاق ہو, دین میں اس کا تعاون کرتی ہو, اس کی فرما بردار ہو. اور سب سے بڑی فرما برداری دین میں فرما برداری ہے, اس کی اطاعت میں فرما برداری ہے. یہ ایک عورت کا کردار ہونا چاہیے. ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کردار ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ بہت ساری تفصیل ہے. اور جب شوہر کی بات آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر پر بھی بیوی کے حقوق کو بیان کیا ہے. سنن ترمذی کی ابو داؤد کی حدیث ہے, حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ما حق زوجت احدنا علی, کہا اللہ کے نبی ہماری بیویوں کے ہمارے اوپر کیا حق ہے. یہ سوال بتاتا ہے کہ صحابہ اس امت کے سب سے افضل ترین لوگ ہیں. یہ سوال آپ میں سے کس نے کیا ہے کسی عالم دین سے؟ کون ہے جس نے کسی عالم دین سے یہ سوال کیا ہو کہ میں نکاح ہونا چاہتا ہوں, مجھے میری بیوی کے کون سے حق ادا کرنا ہے؟ صحابی جو مرد ہیں وہ آگے بڑھ کر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی میری بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے؟ آپ نے حقوق کو بیان کیا. آپ نے کہا ان تطعمها اذا طعمت, جب تم کھاتے ہو بیوی کو بھی کھلاؤ. وتکسوها اذا اکتسیت, اور جب تم پہن
پہنتے ہو بیوی کو بھی پہناؤ، یعنی نان نفقے کی ذمہ داری، شوہر کی فضیلت اس کے خرچ کی بنیاد پر ہے کہ شوہر ذمہ دار ہے گھر کا، کماؤ، خود بھی کھاؤ، بیوی کو بھی کھلاؤ، خود بھی پہنو، بیوی کو بھی پہناؤ۔ اور یہ سماج میں بہت افسوس کی بات ہے، کہنا پڑتا ہے، نوجوانوں کو آپ دیکھتے ہیں صحت مند ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی مرض نہیں، آپ دیکھیں گے ان چائے کی دکانوں پر، ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے رات بھر گپ شپ کرتے ہوئے، نہ وہ دین کے فائدے میں ہے نہ دنیا کے فائدے میں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے نوجوان کو دیکھ کر جو نہ دین کے فائدے میں ہے نہ دنیا کے فائدے میں ہے۔ یہ ذمہ داری ہے مرد پر، سسرال کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کھلائیں اس کو پہنائیں، اس کو چھت فراہم کریں۔ یہ شوہر کی ذمہ داری پہلے اللہ کے نبی نے بیان کی، کھلانا پلانا نان و نفقہ۔ پھر آگے کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ آپ نے فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، آپ نے کہا عورت کے چہرے پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھانا، منہ پر کبھی تھپڑ نہیں مارنا۔ شریعت نے اسے سخت ناپسند کیا ہے، اسے حرام کیا گیا ہے، حتیٰ کہ احادیث میں جانور کے منہ پر مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ منہ انسان کی سب سے عزت والی جگہ ہے، اور علماء کہتے ہیں ہدایت کے پانے کا اکثر حصہ یہی ہے۔ انسان کو ہدایت کیسے ملتی ہے؟ کانوں سے سن کر، آنکھوں سے دیکھ کر، اسی چہرے میں ہدایت کی بنیادیں ہیں، اور یہ اعضاء بڑے کمزور ہوتے ہیں، اور عزت کی یہ جگہ ہوتی ہے، چہرے پر کبھی نہیں مارنا چاہیے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی بات ہو گئی سب سے پہلے چہرے پر ہاتھ اٹھتا ہے۔ آپ نے صحابی کو روکا، آپ نے کہا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، چہرے پر مت مارو۔ اللہ کے نبی نے کتنے نکاح کیے، کتنے شادیاں کی آپ نے، کتنی بیویاں تھی آپ کی، لیکن آپ نے کبھی کسی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ علماء کہتے ہیں آپ نے جو کئی شادیاں کی اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے، ہم میں سے اکثریت کی ایک بیوی ہے، ایک بیوی کو کیسے سنبھالنا ہے۔ آپ سوچو رسول نے اتنی ساری بیویوں کو کیسے سنبھالا، اس سے ہمیں اسوہ ملتا ہے کہ کیسے ان معاملات کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے حضرت معاویہ بن حیدہ کو کہا کہ چہرے پر کبھی مت مارو، اور آگے آپ نے اور ایک حق بیان کیا، آپ نے کہا وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تُقَبِّحْ، بد زبانی کبھی مت کرو، بیوی کے ساتھ بد زبانی کبھی مت کرو۔ اور عورت کے لیے بھی حکم ہے اور مرد کے لیے بھی حکم ہے، زبان سے گھر کا سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، سب سے زیادہ نقصان گھروں میں زبان سے ہوتا ہے۔ جس کی زبان قینچی کی طرح چلتی ہو اس گھر میں کبھی راحت نہیں ہو سکتی۔ زبان پر قابو کرے عورت سب سے پہلے، اور مرد بھی اپنے زبان پر قابو کرے۔ آپ جانتے ہیں رشتے تو بعد میں ٹوٹیں گے، گفتگو سے ہی معاملات شروع ہوتے ہیں، زبان سے ہی بات شروع ہوتی ہے۔ آپ اپنے غصے کا اظہار بھی زبان سے کرتے ہیں، گالیاں بھی زبان سے دی جاتی ہیں، طلاق بھی زبان سے دی جاتی ہے۔ زبان کی حفاظت کرو۔ پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ادب المفرد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، صحابہ نے رسول سے پوچھا ایک عورت کے بارے میں، صوامۃ قوامہ، جو صرف فرض نمازیں نہیں، تہجد کی پابند ہے، نفل نمازوں کی پابند ہے، رمضان کے روزے نہیں بلکہ نفلی روزوں کی پابند ہے، لیکن کیا معاملہ ہے؟ تؤذی جیرانہا بلسانہا، لیکن پڑوسیوں کو اپنی زبان سے اس نے تنگ کر کے رکھا ہے۔ اب سوچئے ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا جو دیندار ہے اس معنی میں کہ نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، لیکن پڑوسیوں کو زبان سے تنگ کر دیا ہے۔ رسول کا کیا جواب ہے؟ آپ نے کہا لا خیر فیہا، آپ نے کہا اس میں کوئی خیر نہیں، ہی من اہل النار، وہ جہنمی عورت ہے، وہ جہنمی عورت ہے جس کی نماز نے اسے اتنا بھی نہ سکھایا ہو کہ کم از کم پڑوسی کو تو اپنی زبان سے تکلیف نہ دو۔ پھر اس کی نماز نے اسے کیا سکھایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو روکتی ہے بے حیائی سے، برائی کے کاموں سے۔ یہ نماز پڑھ رہی ہے، روزہ رکھ رہی ہے، لیکن اس کے گھر سے متصل جڑے ہوئے گھر والے محفوظ نہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنمی عورت ہے۔ جب پڑوسی کو تکلیف دینے والی عورت کو آپ نے جہنمی کہا، جو اپنے گھر والوں کو اذیت دی اپنی زبان سے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ زبان کی حفاظت عورت بھی کرے، اور آپ نے مرد کو بھی کہا ولا تقبح، زبان صحیح رکھو، اپنے سلیقے کو صحیح رکھو۔ آج افسوس کی بات ہے باہر والوں سے ملتا ہے آدمی کتنے اچھے انداز میں ملتا ہے، مسکرا کر ملتا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے یہ حقیقت میں با اخلاق انسان نہیں ہے، با اخلاق انسان نہیں ہے۔ میری اور آپ کی ملاقات چند گھنٹوں کے لیے، آپ مجھے اچھا ہی سمجھتے ہیں،
آپ نے مجھ سے ملاقات کی, آپ کی ملاقات تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو اچھا ہی سمجھتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا سنن ترمذی کی حدیث میں آپ نے کہا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. آپ نے کہا تم میں بااخلاق انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ بااخلاق ہو. دنیا کا بااخلاق انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بااخلاق ہو. آپ باہر والوں سے مسکرا کر ملتے, اپنی بیوی کے فون پر آپ اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. شریعت کہتی ہے کہ بااخلاق انسان نہیں ہے. آپ کے اخلاق کی سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو آپ کے سب سے زیادہ قریبی ہے. علماء نے کہا اخلاق سب سے زیادہ قریبی جو ہوتے ہیں ان کے اندر زیادہ استعمال کرنے ہوتے ہیں. اپنے گھر میں, رشتہ داروں میں, اڑوس پڑوس میں, متعلقین میں, باقی جو الگ الگ ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں اس میں عام طور پر انسان کو اتنی عقل تو ہوتی ہے کہ اچھی طرح وہ پیش آئے. حقیقی اخلاق وہ ہے جو آپ کے پرماننٹ اخلاق ہیں, جو آپ کے ساتھ ہمیشہ جڑے ہوئے ہیں. شریعت کہتی کرائے کا اخلاق نہیں ہونا چاہیے. ہوائی جہاز میں آپ سفر کر رہے ہیں, وہ جو خدمت پر لگے ہوئے ہیں ان کے اخلاق کرائے کے اخلاق ہے, انہیں پیسہ ملتا ہے اس کے لیے. شریعت کہتی اخلاق کرائے کے نہیں, حقیقی ہونا چاہیے. اور اس کے سب سے زیادہ حقدار آپ کی بیوی, آپ کی اولاد ہے. پیر رسول نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا اپنی بیوی کے ساتھ بد کلامی مت کرو, اسے برا بھلا مت کہو, اس کے چہرے کو, اس کے گھر والوں کو برا بھلا مت کہو. اور آخری بات آپ نے کہا ولا تہجر الا فی البیت. آپ نے فرمایا کہ اگر بیوی شوہر میں انبن ہو جائے تو جو بیوی سے بستر کو الگ کرنا ہے, یہ جو بیوی شوہر کا اپنا معاملہ ہے, اسے باہر تک مت لے جاؤ, اسے باہر تک مت لے جاؤ. گھر کے اندر یہ معاملہ ہونا چاہیے, کیونکہ کوئی گھر اس سے محفوظ نہیں ہے. دونوں کے درمیان اختلاف ہوگا ہی, کسی نہ کسی بات پر اختلاف رائے ہو سکتا ہے, ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. اللہ کے نبی نے کہا ولا تہجر الا فی البیت, کیونکہ جب بیوی شوہر کا معاملہ گھر کے باہر جاتا ہے بہت نقصان ہوتا ہے. اس سے کتنے رشتے ٹوٹ گئے اس لیے کہ لڑکے کے ماں باپ اس میں دخل اندازی کرتے ہیں, لڑکی کے ماں باپ دخل اندازی کرتے ہیں. اللہ کے نبی کا ولا تہجر الا فی البیت چھوٹی موٹی بات ہے, وہ گھر کے اندر رکھی جائے اور گھر کے اندر اس کو حل کیا جائے. کیونکہ جب باہر آتا ہے تو معاملات اور بگڑ جاتے ہیں. میرے بھائیوں, ایک اہم واقعہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اہل علم نے نقل کیا ہے, کتب آثار میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اس نے کہا میں محبت کرتی ہوں. تو اس نے کہا قسم کھاؤ اللہ کی تم مجھ سے محبت کرتی ہو. اس عورت نے کہا مجھے قسم مت دلاؤ, میں نے کہہ دیا کہ محبت کرتی ہوں. شوہر نے اصرار کیا کہ کہا کہ تم کھاؤ اللہ کی قسم مجھ سے محبت کرتی ہو. اس عورت نے قسم کو دیکھ کر کے گھبرائی اور کہا کہ نہیں, دل کی جہاں تک بات ہے دل میں محبت میرے نہیں ہے, دل میں میرے محبت نہیں ہے. حضرت عمر کے پاس وہ شخص آئے اور آ کر کے کہا حضرت عمر بن خطاب سے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں. حضرت عمر نے پوچھا کیا وجہ ہے, کیا سبب ہے, کیوں طلاق دینا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو قسم دے کر پوچھا اور اس نے کہا کہ وہ حقیقت میں دل سے مجھے محبت نہیں کرتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بڑا عظیم جملہ بیان کیا, جس جملے کو علماء کہتے ہیں قاضی, قضات, وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں لڑکیوں کے, لڑکے والوں کے, ان سب کے لیے اصول ہے. عمر بن خطاب نے کہا وَهَلْ كُلُّ الْبُيُوتِ بُنِيَتْ عَلَى الْحُبِّ. آپ نے کہا کیا ہر گھر محبت کی بنیاد پر چلتے ہیں؟ آپ نے ان سے پوچھا کہ ہر گھر محبت کی بنیاد پر چلتے ہیں؟ اور ایک اور الفاظ میں کہا کہ بہت کم گھر ایسے ہیں جن گھروں کی بنیاد محبت ہوتی ہے. عمر بن خطاب نے کہا امت کے اکثر گھر تعایش کی بنیاد پر چلتے ہیں, حقوق کی ادائیگی کی بنیاد پر چلتے ہیں. عمر بن خطاب نے انہیں طلاق دینے سے روکا اور کہا کیا ہر گھر محبت کی بنیاد پر چلتا ہے؟ نہیں, بلکہ ایک دوسرے کے حق کو ادا کر کے گھر چلتا ہے. اس سے اہل علم نے کہا کہ قضات کو, مفتیان کو, وہ لوگ جو سرپرست ہیں, اس بنیاد پر کبھی علیحدگی نہیں کرنی چاہیے ان دونوں میں محبت کم ہو گئی. نہیں, کیونکہ انسان رشتہ چلاتا ہے دو بنیادوں پر, رحمت و رأفہ. ایک ہے رحمت محبت اور رأفت کہ انسان ایک تو اس وجہ سے کہ وہ دل سے محبت کرتا ہے بیوی سے, اس لیے اسے ساتھ لے کر چلتا ہے. اگر دل میں محبت کی کیفیت نہیں باقی رہی تو وہ دوسری بنیاد پر, رحم و کرم کی بنیاد پر, اس بنیاد پر کہ اس کے بچوں کی ماں ہے, اس بنیاد پر کہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں, ان بنیادوں پر شوہر اسے لے کر چلتا ہے. اس لیے صرف محبت کی بنیاد کو, یہ محبت کو بنیاد بنا کر تفریق کا راستہ کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور ایک اہم بات پتہ چلتی ہے, اگر ہم ایک دوسرے کے حق کو ادا کرتے ہیں, محبت نہ بھی ہو تب بھی وہ رشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے آگے بڑھاتا ہے. لہٰذا ہم ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے والے بنے. اور خاص آخری بات ہے وہ یہ
کہ ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرے، ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرے، شوہر بھی اور بیوی بھی، شوہر بھی قدر کرے۔ شوہر بیوی چاہتی ہے کہ اس کے گھر والوں کی عزت ہو، اس کے گھر والوں کا اکرام ہو، اس کے گھر والوں کا احترام ہو، اس کے وہ جذبات ہے اس کا وہ خیال کرے، اور اسی طرح عورت کو چاہیے شوہر کے جذبات کا خیال کرے۔ اگر ان جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے وہاں سے بھی مسائل جنم لیتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ بیوی شوہر کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کن بنیادوں پر شوہر حساس ہوتا ہے۔ بسا اوقات شوہر گھر میں کھانا نہ بنائے برداشت کر لیتا ہے، بسا اوقات جواب دے برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر اس کے ماں باپ کو تکلیف پہنچی اسے برداشت نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے کے جذبات کو پہچانے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کے ہمارے جذبات کیا ہیں۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے رسول کو کیسے سمجھتی تھیں؟ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کی وفات کا دن ہے، آخری دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے سینے سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ اتنے میں حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن بن عوف اندر آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں تازی مسواک ہے، تازی مسواک ان کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے نبی اس مسواک کو دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ کہتے رضی اللہ عنہا میں سمجھ گئی اللہ کے نبی مسواک کرنا چاہتے، سبحان اللہ، صرف یہ دیکھ کر سمجھ گئی کہ میں چونکہ اللہ کے نبی اس مسواک کو دیکھ رہے یعنی آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ کہتی ہے میں نے مسواک کو لیا چونکہ آپ بیمار تھے، آپ کی وفات کا وہ دن تھا، کہتی ہے میں نے اس مسواک کو لیا، اسے میں نے چبایا، اسے نرم کیا اور پھر پیارے رسول کے حوالے کیا صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ مسواک کریں۔ اور عمل کے اعتبار سے آپ کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ نے مسواک کیا وفات سے پہلے۔ اللہ کے نبی کے جذبات کو کس طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ سمجھتی ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی کا یہ معاملہ ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور آپ نے سفر کے واپسی کے وقت صحابہ سے کہا تقدموا، تم لوگ سامنے چلے جاؤ۔ صحابہ سامنے چلے گئے، آپ نے حضرت عائشہ سے کہا چلو ہم دوڑ لگاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دوڑ لگاتے ہیں، مسابقہ کرتے ہیں۔ آپ نے دنیا میں کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے جو علم والا ہو، اور وہ شخص جو مرتبے اور مقام والا ہو، اور وہ شخص جو با اخلاق ہو، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ مسابقہ کیا ہو؟ پیارے رسول جو اس کائنات کے امام ہیں، انبیاء کے امام ہیں، آخری رسول اور نبی ہیں، وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں چلو ہم دوڑ لگاتے ہیں آپس میں۔ اللہ کے نبی سے وہ دوڑ لگاتی ہیں اور حضرت عائشہ آگے بڑھ جاتی ہے، اور وہ خود کہتی ہے اور ایک سفر میں رسول کے ساتھ تھی، آپ نے پھر صحابہ سے کہا سامنے چلے جاؤ، وہ سامنے چلے گئے تو اللہ کے نبی نے عائشہ سے کہا چلو پھر دوڑ لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ اور اللہ کے نبی نے ایک ساتھ دوڑ لگائی اور اللہ کے نبی آگے چلے گئے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بدن آخر میں تھوڑا بھاری ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی ان سے آگے نکل گئے اور آپ نے حضرت عائشہ کے کندھے کو ہاتھ لگا کر کہا ہاذہ بتلک، آپ نے کہا عائشہ یہ اس کا بدلہ ہے جو تم مجھ سے جیت گئی تھی۔ اب سوچیے سبحان اللہ، یہ اخلاق کہ ان جذبات کا خیال کرے جو ایک عورت کے دل میں ہے، اس طرح ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی نیک جوڑے جو غیر شادی شدہ اللہ نیک جوڑے دے، اور جو شادی شدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دلوں میں محبت پیدا کرے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو ٹوٹنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ ہم نے خیر کی باتیں سنی ہیں ان پر سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی تمام لوگوں کو جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کے سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔